نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات اور معاشرات، معاملات۔ ان میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ عقائد ہیں۔ عقائد عقیدہ کی جمع ہے، یعنی ایسا عقیدہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ صحیح عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور اسماء میں یکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہیں نہ کسی کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جسم، بغیر جہت کے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہونے میں کسی جگہ اور مکان کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہات ستہ کو محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہونے میں جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور حرکت سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک اور ساکن نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت اور رنگ سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسے بنانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گی۔ کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بیماریاں موت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نقصان کریں گے یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ سے بدلہ لے گا۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لیے لائق نہیں ہے۔ نیک اعمال پر اجر و ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، گناہ پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، گناہ گار کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، جن میں 99 نام مشہور ہیں۔